لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو اس کے لیے، اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ذو فشانی کر رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں جانب بھی۔ مومنو تمہیں مجدہ ہو، آج ان باغوں کا بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے، اے نیک بختو ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، ہم بھی روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے۔ انہیں کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور وہاں نور تلاش کرو، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے باطن میں رحمت اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ منافق پکاریں گے اہل ایمان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے بے شک، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا اور ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا رہے اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ پہنچا اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان دغاباز نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پس آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کفار سے، تم سب کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، وہ تمہاری رفیق ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل،
اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ یہ سورہ الحدید کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس بات سے بھی آگاہ فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے مشکلات کے وقت اسلام کا ساتھ دیا یعنی فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو اس کے لیے، اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال خود اللہ کا ہے، انسان خود بھی اللہ کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ مال دیا بھی خود اس نے، اور پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دو۔ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ہم قرض دیتے ہیں تو مقروض جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس قرض کو لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ وعدہ فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، خود اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے قرض دو تو میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے اور ہمارا دین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب کسی کو قرض دیا گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قرض کو واپس اپنی مدت میں لوٹا دے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض لے اور اس قرض کو ادا نہ کرے۔ تو فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض دے، اللہ کو قرض حسنہ دے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا تو میں اس کو بڑھا کر اس کو دوں گا، نہ صرف یہ کہ اس کو بڑھا کر دوں گا بلکہ اس کے علاوہ اس کا شاندار اجر بھی اس کو ملے گا۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک درہم جو ہے وہ 1,00,000 درہم کے مقابلے میں ہو جاتا ہے، یعنی ایک درہم جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں 1,00,000 درہم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو وہ بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابہ میں سے تھے، آپ نے جب قرآن پاک کی آیت مقدسہ سنی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا دست مبارک مجھے عنایت فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا
تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لیا اور پھر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو یہ فلاں جگہ باغ ہے وہ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا، وہ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ کے اندر 600 درخت تھے، اسی باغ کے اندر سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود تھا، وہیں پر ان کے بیوی بچے رہتے تھے۔ کہتے ہیں یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے اور اس باغ کے باہر سے جا کر اپنی بیوی کو آواز دینے لگے کہ اے دحداء کی ماں، تم اس گھر سے باہر نکل آؤ اور اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، اس لیے کہ میں نے یہ باغ جو ہے اللہ کو قرضے کے طور پر دے دی ہے۔ تو جب آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگیں کہ اے دحداء کے باپ، تم نے بہت اچھا سودا کیا، تم نے نفع والا سودا کیا۔ یہ وہ خواتین تھیں جو ہماری اسلاف تھیں، آج ہمارے اندر وہ جذبے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر اسی وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نکالا اور جو گھر کا سامان بھی تھا وہ وہاں سے نکالا اور وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے سے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو الدحداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے باغات، جنت کے درخت اور وہاں کی جو ٹہنیاں ہیں، جو موتیوں کی اور یاقوت کی ٹہنیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ابو الدحداء کو عطا فرما دی۔ تو یہ وہ صحابہ کرام کا یقین تھا کہ جو اس بات پر کامل یقین رکھتے تھے کہ اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے وہ کمزور وعدہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ اٹھا کر فرمایا کہ یہ سارا میں نے اپنے رب کے قرض حسنہ دے دیا۔ تو اللہ نے بھی وعدہ فرمایا کہ اس پر کیا ہوگا کہ اس کو بڑھا کر دیا جائے گا، نہ صرف یہ کہ بڑھا کر دیا جائے گا بلکہ اس پر شاندار اجر بھی دیا جائے گا۔ اور کب اجر دیا جائے گا؟ جب انسان طلبگار ہوگا اس بات کا کہ اس وقت اس کو اپنے رب کی رحمت ملے، کوئی اور سہارا وہاں نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اس روز ہوگا جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ذو فشانی کر رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں جانب بھی، یعنی قیامت کے دن جب نور ان کے آگے بھی ہوگا اور نور ان کے پیچھے بھی ہوگا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اور اہل ایمان کو جو ہے فرشتے یہ مجدہ سنا رہے ہوں گے کہ آج ان باغوں، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہوگی ان باغوں کی کہ جن میں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں، اور کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن نور جو ہے اہل ایمان کے آگے اور پیچھے دائیں جانب ہر طرف جو ہے موجود ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سجدہ کروں گا اور سب سے پہلے سجدہ سے اٹھنے کا حکم بھی مجھے ملے گا۔ تو جب میں سجدے سے اٹھوں گا تو اپنی امت کو دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنی امتیں گزری، کتنے لوگ گزریں گے، تو ان میں آپ کیسے اتنی کثیر تعداد میں اپنے امتیوں کو پہچانیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ میں اپنی امت کو اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جن اعضاء کو دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وہ اعضاء امت مسلمہ کے چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے آگے ایک نور ہوگا، ان کے آگے ایک نور ہوگا جس سے میں پہچان لوں گا، اور ان کی کچھ اور مزید نشانیاں ہوں گی، ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ فرمایا کہ میں جب ان کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ اب امت جو ہے وہ نماز ہی نہ پڑھتی ہو، وہ نماز کے وقت سو رہی ہو، وہ آرام کر رہی ہو، تو پھر اعضائے وضو کہاں سے چمکیں گے؟ یعنی یہ حکم تو تب ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی تو کرتے ہوں۔ ہم ان بڑے بڑے گناہوں کو بھی جو ہے کوئی اہمیت نہیں دیتے اور چھوٹی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بہت بڑا پہاڑ تصور کرتا ہے، گناہ کو بہت بڑا پہاڑ تصور کرتا ہے، معمولی گناہ۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو فقہ حنفی کے امام ہیں، آپ کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ وضو میں ایک مستحب چھوٹ گیا، ایک مستحب وضو کا چھوٹ گیا، تو آپ نے 40 سال تک اس نماز کی قضا کی ہے، جس کے وضو میں صرف ایک مستحب چھوٹا ہے، حالانکہ مستحب کے چھوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آپ نے ایک مستحب چھوٹنے پر کیا کیا، 40 سال تک اس نماز کو قضا کی ہے۔ اور ہم ساری نمازیں جو ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو بھی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ اس کو ملے گا، یہ روشنی اس کو حاصل ہوگی کہ جس نے دنیا کے اندر یہ اعمال اختیار کیے ہوں گے، تو ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے، اے نیک بختو ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے۔ منافق جو ہیں، اب وہ جو دنیا کے اندر اہل ایمان کے ساتھ رہتے تھے لیکن وہ دل کے اندر نفاق رکھتے تھے، اب وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دکھا دو اور ہمیں بھی اس روشنی میں لے چلو، اس لیے کہ وہ اندھیروں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یعنی تم جاؤ دنیا میں تلاش کرو، وہاں تلاش کرو، اس لیے کہ یہ دنیا میں جو تلاش کیا انہوں نے اس کا ثمر ہے، یعنی دنیا میں جو اعمال کیے تھے نا، تو یہ نور تو وہاں سے ملے گا دنیا سے، یہاں تو اب یہ دارالجزا ہے، یہاں تو یہ نور نہیں مل سکتا۔ یہ نور جزا ہے کب، کہاں کی، اس دنیا کی۔ تو یہ دنیا کی جو مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے اندر جو ہم اعمال حسنہ اختیار کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہاں نور عطا فرمائے گا، جہاں کیا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہاں یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے اعضاء تک کو نہیں دیکھ سکے گا، اتنا اندھیرا ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے گا، وہ روشنی میں ہوں گے۔ لیکن منافقوں نے اس نور کو کیا کیا ہوگا، اس دنیا کے اندر جھٹلا دیا۔ قرآن نے کہا نا کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ تو ہے جو نازل فرما رہا اپنے محبوب بندے پر روشن آیتیں، تاکہ تمہیں نکال لے کفر کے اندھیروں سے ایمان کی نور کی طرف۔ تو قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ کرے تمہیں کیا، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف آئے۔ لیکن ان منافقین نے اس دنیا کے اندر قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن سے اقتباس نہیں کیا، قرآن سے فیض حاصل نہیں کیا، قرآن کی نورانیت کو حاصل نہیں کیا، تو کیا کہا جائے گا کہ واپس لوٹو اور وہاں جا کر نور تلاش کرو، اور پھر کیا ہوگا کہ پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا۔ اب اہل ایمان کے اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور وہ ایسی دیوار ہوگی کہ اس کے باطن میں اندر کی طرف جو رحمت ہوگی، اور اس کی ظاہر کی جانب جو منافقوں کی طرف جو سائیڈ ہوگی تو اس میں عذاب ہوگا۔ اندر جو ہے، جو دیوار اندر کا حصہ ہے وہ اہل ایمان کی طرف ہوگا تو وہاں رحمت ہے، اور باہر والی سائیڈ پہ عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جس دروازے سے ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب کیا کریں گے، زور زور سے پکاریں گے، منافق پکاریں گے اہل ایمان کو کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، تمہارے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی ہم نے، آج تم ہم سے اس طرح منہ پھیرے ہوئے ہو۔ کہیں گے ایمان والے بے شک کیوں نہیں، ایسا تھا، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا۔ تم نے کیا کیا، خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا، اور ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے، یہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھو یہ گنے چنے مسلمان کب ختم ہوتے ہیں اور ہم تو پھر اپنا ان کا ساتھ دیں گے، جو ہمارے دوسرے ساتھی ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے، ابھی تو وقتی طور چلو بظاہر ان کے ساتھ رہو، پھر ہم جو ہے ان کا ساتھ دیں۔ فرمایا کہ تم ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا رہے، قرآن کے بارے میں شک کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں شک کرتے رہے، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں شک کرتے رہے، اور کیا ہوا، دھوکے میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے، تمہیں جھوٹی امیدیں شیطان دلاتا رہا کہ بس ابھی یہ ختم ہونے والے ہیں، ابھی ان کی فنا ہے، ابھی یہ گئے اور پھر تو تمہاری سرداری ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ پہنچا، یعنی موت آ گئی، اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان دغاباز نے۔ فرمایا کہ شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا، اللہ تعالیٰ سے تمہیں منحرف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل کر دیا، اور کہا جائے گا بس آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کفار سے، یعنی تمہارا اے منافقین تمہارا انجام اور کافروں کا انجام ایک ہے۔ منافق بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،
اور یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان نشانیوں کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی۔ تو کہا جائے گا کہ تم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا اب تم کتنا بھی فدیہ دینا چاہو کہ آج ہم چھوٹ جائیں، تو فرمایا کہ اب نہیں چھوٹ سکتے، اس لیے کہ تم سب کا ٹھکانہ، کافروں کا بھی اور منافقوں کا ٹھکانہ بھی کیا ہے، آتش جہنم ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، یعنی وہی جہنم جو ہے وہ تمہارے حال کے مطابق ہے، اور وہ بہت بری جگہ لوٹنے کی۔ اب اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے، محبت سے جو ہے انسانیت کو جو دعوت دیتا ہے، اور خصوصاً اہل ایمان سے مخاطب ہے، فرماتا ہے، کیونکہ اللہ محبت فرماتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، یعنی ابھی بھی تم پر اثر نہیں ہوا کہ دل یاد الہی سے جگمگا اٹھیں اور اس کلام کے سامنے جھک جائیں، اس کلام کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی وہ آیت مقدسہ ہے کہ جس نے کئی لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر دی، اور جن میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ موجود ہیں کہ جن کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے چینج کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں دی گئیں، لوگ ایمان لائے، جو آپ کی صحبتوں میں رہے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جب وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت کر گئے اور ایک طویل عرصہ گزر گیا تو وہ اثرات منہدم ہو گئے، اور بالآخر لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دل ان کے سخت ہو گئے۔ فرمایا کہ فقست قلوبہم، جب طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، فرمایا کہ تم ان جیسے نہ بن جانا، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی، یعنی کن لوگوں میں سے، پہلی قوموں میں سے، پہلے لوگوں میں سے کثیر تعداد جو وہ نافرمان ہو گئی۔ تو لہٰذا تم ان کا طریقہ اختیار نہ کرنا، ان کی اتباع اور پیروی نہ کرنا، بلکہ ان لوگوں میں سے ہو جانا کہ جو کلام الہی کو سنتے ہیں تو اس کے لیے جھک جاتے ہیں، اس لیے کہ کلام الہی کو اللہ نے کیا مثال دی ہے، جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی یہ کلام ایسا ہے، اس کلام کے لیے جس کا دل جھک جاتا ہے، جو اس کی نورانیت سے اکتساب کا، فیض حاصل کرنے کا سوچ لیتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کا دل سخت بھی ہے، اس کا دل مردہ بھی ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے، زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے ہمارے دلوں کے لیے رحمت اللہ نے بنایا، رحمت کی بارش ہے، اور جب تک اس دل کے اندر رحمت کی بارش نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ مردہ دل جو ہے زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس مردہ دل کی زندگی کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا کہ قرآن کو اپنا رہنما بنا لو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے نور کو حاصل کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے نا، تو فرمایا کہ قرآن کی بارش جس دل پر برستی ہے تو وہ مردہ دل اسی طریقے سے زندہ ہو جاتا ہے جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو، بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال، اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا۔ فرمایا کہ صدقہ دینے والے مرد ہوں یا صدقہ دینے والی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوں، تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں، صدقہ دینے والیاں بھی اور صدقہ دینے والے بھی، کہ وہ قرض حسنہ جب دیتے ہیں تو وہ کسی یعنی فریق کو بیچ میں نہیں لاتے، وہ کس کو قرض دیتے ہیں، وہ اللہ کو دیتے ہیں قرض۔ اللہ نے کیا فرمایا، یعنی بڑی پیاری بات ہے سمجھنے کی، کہ فرمایا کہ جنہوں نے قرضہ، صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال۔ یعنی وہ ایسا نہیں کرتے کہ جس کو صدقہ دیتے ہیں تو اس پر کوئی احسان جتلاتے ہوں، اس کو ہم اپنے سے کم تر حقیر سمجھتے ہوں، اس کو کوئی اور یعنی اس پر اپنی برتری تصور کرتے ہوں،
بلکہ وہ جب اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں دے رہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو دے رہے ہیں، اپنے مولا کو دے رہے ہیں جو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اس بندے کو نہیں دے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو مجھے تم نے پانی کیوں نہیں پلایا۔ غرض یہ طویل حدیث ہے، تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا فلاں ٹائم پر کیوں نہیں دیا، فلاں میرا بندہ بیمار ہو گیا تھا، تم نے جا کر اس کی عیادت کیوں نہیں کی، کہ تم اس کے پاس جاتے عیادت کرتے تو یہ میری عیادت کرنا تھی، تم اس کی ضرورت کو پورا کرتے تو یہ میری میرے دین کی مدد تھی۔ غرض یہ کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بندہ قرض دیتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے، تو اس کا مقصد صدقہ دیتا ہے تو وہ کیا اس کا دل میں نیت ہوتی ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس بندے کو دے رہا ہوں، بلکہ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک کو دے رہا ہوں، میں اس غنی اور بادشاہ کو دے رہا ہوں جو ہر شے کا مالک ہے، جو میرا بھی مالک ہے، میرے تمام مال کا بھی مالک ہے، میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب ایسے صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کو دگنا اجر بھی دیتا ہوں اور دگنا اس کا بدلہ بھی دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ صدیق ہیں۔ اور ان صدیقوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے، جن کا تذکرہ سننے کے لیے آج کی یہ محفل بھی سجائی گئی ہے۔ آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک حدیث منقول ہے جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ جاؤ اس کے اوپر جو ہے اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ۔ آپ چلے گئے اور آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھوا دیا۔ یعنی عقل نے تو کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ کا نام لکھوا دو، لیکن محبت نے، عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو۔ تو عشق صدیق نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اللہ سے اس کے رسول کو جدا کیا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ملا دو تو شرک ہو جاتا ہے، کافر ہو گئے جی، مشرک ہو گئے، لیکن صدیق کا ایمان تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اللہ کا نام لکھوایا اور ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوایا۔ جب وہ انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر اللہ کا نام بھی تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی بھی تھا، اور ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام مبارک بھی موجود تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر صرف اللہ کا نام لکھوانا ہے۔ فرمایا کہ حضور میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ کا نام لکھواؤں اور آپ کا نام جدا کر دوں اپنے رب سے، تو میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کا نام لکھوایا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ چونکہ صدیق نے آپ کے نام کو میرے نام سے جدا نہیں ہونے دیا، تو ہم آپ کے نام سے صدیق کا نام جدا ہونے نہیں دینا چاہتے، اس لیے صدیق کے نام کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ صدیق کا نام بھی رکھ دیں۔ یعنی جہاں وہاں یہ ہوا، یہی نہیں بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق کو اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ رکھا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، اور پھر ساتھ میں فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو پہلے اپنے حبیب کا ذکر، تو دوسری جگہ کیا؟ دوسرا نام صدیق کا تذکرہ۔ پھر فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ جو سچ کو لے کر آئے، اور سب مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ سچ کو لے کر آنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی
فرمایا مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو پہلے سیدنا آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو بعد میں صدیق کا نام. غار میں دیکھیں فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. یقول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ وہ فرما رہے تھے کس سے؟ لصاحبہ، اپنے ساتھی سے. اور یعنی پہلے اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا تو دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا. غرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہر جگہ پر رکھا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان میں بھی پہلے آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غار میں بھی پہلے آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مزار میں بھی پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حوض پر بھی میں اور میرے ساتھ دوسرا صدیق ہوگا. فرمایا کہ حشر کے دن جب اٹھایا جائے گا سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا جائے گا. اور فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں صدیق اکبر داخل ہوں گے، یعنی پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے اور پھر صدیق اکبر داخل ہوں گے جنت میں. تو ہر جگہ پر پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. غار میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جتنے بھی غار تھے پہلے اس کی صفائی فرمائی. صفائی کر کے وہاں جہاں جہاں بھی کوئی سوراخ تھا تو ان کو بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا تو وہاں پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، یعنی اہتمام کیا، انتظام کیا، صفائی کی کہ یہاں کوئی کانٹا کوئی چیز نہ رہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مزار میں پہلے اپنے نور سے اپنی روشنی سے اس جگہ کو منور فرما دیا تو پھر صدیق کو وہاں پر بلایا. اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں تھے اور جہاں پر سانپ آ گیا یا اژدہا آ گیا تو وہ اژدہا چاہتا تو وہ کسی اور سوراخ سے آ سکتا تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے لگے تھے آرام سے آ سکتا تھا، لیکن وہ وہاں سے نہیں آیا بلکہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی جگہ سے آیا. مفسرین اکرام نے علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ وہ سانپ جو زبان نہیں رکھتا یعنی گویائی نہیں رکھتا، وہ بول نہیں سکتا، لیکن وہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو اس کے لیے صدیق کے قدموں میں پہنچنا پڑے گا. صدیق کے قدموں کو چومو گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہوگے، ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا. ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ اے صدیق یہ مسکرانے کی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی آسانی سے گزر سکے گا کہ جس کو علی جو ہیں جنت کا ٹکٹ دے دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی مبارک ہو. فرمایا کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ علی ٹکٹ اس کو دیں گے جنت کا کہ جو صدیق سے محبت رکھنے والا ہو. جس کے دل میں بغض صدیق ہو اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا. جنت کا ٹکٹ کسے ملے گا؟ جس کے دل میں محبت صدیق ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر جس نے بھی میرے ساتھ اچھائی کی میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا بدلہ میں نہیں دے سکا. اور فرمایا کہ جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا. تو آپ رو پڑے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اور صدیق کا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے. صدیق اور صدیق کا جو کچھ بھی ہے، مال ہے، دولت ہے، کچھ بھی ہے، فرمایا وہ سب آپ کا ہے. آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ سب آپ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم ہستیوں کا غلام بنایا ہے. اس غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی تھوڑی کوشش تو کریں. ٹھیک ہے ہم ان جیسے تو بن ہی نہیں سکتے، یہ تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن کوشش تو بہرحال یعنی ان کے جیسے عمل کرنے کی کوشش تو کریں.
امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ان کی پیروی کے صدقے میں اور ان کا دامن پکڑنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری بھی بخشش فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ جو صدیق ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے اجر ہے اور ان کا مخصوص نور ہے، اور ان کے مقابلے میں، ان صدیقین کے، ان شہداء کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ فرمایا کہ ان کا مقابل جو ہیں وہ کافر ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔